الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم. محترم و مکرم دینی بھائیو، دوستو، بزرگو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اس امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری اور اللہ کا بہت بڑے انعام کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امت محمدیہ کو ایک معتدل اور درمیانی امت بنایا، یعنی اس امت محمدیہ کے مزاج میں اعتدال، میانہ روی میں نے پیدا کیا، اس لیے کہ اس امت محمدیہ کو تمام لوگوں پر گواہ بنانا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت محمدیہ کے لیے گواہ بنانا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میدان محشر میں قیامت کے دن بہت سارے نبیوں کو ان کی امت جھٹلا دے گی اور یہ کہے گی کہ ہمارے پاس نبی نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا، ما جاءنا بشیر و نذیر ولا بشیر، کہ ہمارے پاس نہ کوئی نذیر ڈرانے والا آیا، ما جاءنا بشیر ولا نذیر، نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی امت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دے گی کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ہم کو نہیں پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے گواہ مانگیں گے کہ آج کی عدالت میں گواہی کے بغیر فیصلہ نہیں ہوگا، لہذا آپ گواہ پیش کیجیے کہ آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا۔ تو نوح علیہ السلام اس امت محمدیہ کو بطور گواہ کے پیش کریں گے۔ یہ امت محمدیہ شہادت دے گی، گواہی پیش کرے گی کہ اللہ، نوح علیہ السلام اپنی امت کو آپ کا پیغام پہنچا چکے تھے، یہ اپنی امت کو آپ سے ڈرا چکے تھے، آپ کی نعمتوں کی خوشخبری سنا چکے تھے، توحید کی دعوت دے چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت محمدیہ سے پوچھیں گے کہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، نوح علیہ السلام کا زمانہ تو تم سے بہت پہلے کا زمانہ ہے، پھر تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ بن دیکھے گواہی دینا یہ تو صحیح نہیں۔ تو یہ امت محمدیہ کہے گی کہ اے اللہ، ہمارے پاس آپ کا رسول آیا اور آپ کے رسول نے ہم کو بتایا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو آپ کا پیغام پہنچا چکے تھے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت محمدیہ کے لیے شہادت اور گواہی دیں گے کہ اللہ، ہم نے اپنی امت کو یہ تیرا پیغام پہنچایا تھا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک تیری تبلیغ اور تیرے دین کا پیغام پہنچائے تھے۔ تو دیکھیے، اس امت محمدیہ کو قیامت کے میدان میں گواہ بنایا جائے اور گواہ وہی آدمی بنتا ہے جو
معتدل ہو، نیوٹرل ہو، جن کے اندر اعتدال ہو، وہ دوست بھی نہ ہو، دشمن بھی نہ ہو۔ چنانچہ آج اگر ہمارے ہندوستان کی عدالت میں ہم کسی مقدمہ میں کسی کو گواہ بنائیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ گواہ ہماری خود اپنی اولاد نہ ہو۔ اگر ہم اپنے بیٹا کو گواہ بنا لیں گے تو ہمارا فریق مخالف فوراً جو ہے کہے گا، فریق مخالف کا وکیل کہے گا کہ حاکم یہ تو ان کا لڑکا ہے، لڑکا تو باپ کی طرف سے گواہی دے گا ہی، ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کا اعتبار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا تو باپ کا اپنا ہے، دوست ہے، قریبی ہے، بالکل باپ ہی کے حق میں وہ گواہی دے گا، اس لیے جو ہے ان کی گواہی کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن گواہی دے تو اس صورت میں اس کی گواہی کا بھی اعتبار نہیں کہ ہمارے خلاف دشمن نے گواہی دی، تو ہم حاکم کے سامنے یہ پیش کر سکتے ہیں کہ اس آدمی سے ہماری عداوت ہے، اس آدمی سے ہماری دشمنی ہے، چنانچہ یہ آدمی ہمارے ساتھ جو ہے کیس لڑ رہا ہے، ان کے اور ہمارے درمیان میں مقدمہ چل رہا ہے، اس لیے یہ تو ہمارے خلاف گواہی دے گا ہی، تو ان کی گواہی بھی رد ہو جائے گی، ان کی شہادت کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے گواہ وہ ہونا چاہیے جو بالکل نیوٹرل ہو، معتدل ہو، نہ دوست ہو نہ دشمن ہو، ایسے ہی آدمی کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ ہم اپنے مقدمہ میں اپنی حمایت کے لیے اپنے بیٹا کو گواہ بنا دیں تو وہ گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ ہمارے خلاف ہمارے دشمن نے جو ہے ایسے آدمی کو گواہ بنا دیا جن سے میرا مقدمہ کورٹ میں چل رہا ہے تو ان کی گواہی کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ ہمارا وکیل حاکم سے کہے گا کہ یہ اس لیے ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ یہ ان کا دشمن ہے، کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے، ان دونوں کے آپس میں مقدمہ چل رہا ہے۔ تو لہذا گواہ ایسا ہونا چاہیے جن کے اندر اعتدال ہو، نہ بہت زیادہ دوستی اور اپنائیت ہو اور نہ کوئی عداوت اور دشمنی ہو، معتدل آدمی، میانہ رو آدمی اور نیوٹرل آدمی یہ گواہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امت محمدیہ کو میں نے جو ہے گواہ بنایا لوگوں پر، قیامت کے میدان میں یہ امت محمدیہ لوگوں کے لیے گواہ بنے گی۔ لہذا اس امت محمدیہ کے مزاج میں اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے، کسی طرف اتنا نہیں جھکنا چاہیے کہ دوسرے طرف کا حق مارا جائے، یا دوسرے طرف اتنا نہیں جھکنا چاہیے کہ جو ہے اس طرف کا حق مارا جائے۔ مثلا ہر آدمی کے ساتھ یہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ گھر میں بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے۔ اب اگر اب بیوی کی حمایت میں، بیوی کی محبت میں ماں کو جو ہے آدمی برا بھلا کہے، ماں کا حق ادا نہ کرے تو یہ بھی مناسب نہیں، یا ماں کی بات مان کر بیوی سے الجھتا رہے، بیوی سے ہمیشہ جھگڑا کرے، بیوی کو نعوذ باللہ طلاق دے دے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی بات مان رہا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ درمیانہ آدمی رہو، بیوی کو بیوی کا حق دو، ماں کو ماں کا حق دو، بیوی کی بات مان کر ماں کا حق ضائع مت کرو اور ماں کی بات مان کر بیوی کا حق ضائع مت کرو۔ یہ اعتدال ہے، یہ درمیانہ روی ہے۔ اسی طرح ہر چیز میں اس امت کے اندر میانہ روی ہونی چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ کسی کی محبت میں کسی دوسرے کا حق مارنا، کسی کی محبت میں کسی دوسرے سے عداوت اور دشمنی برت لینا، یہ کسی طرح مناسب نہیں۔ اسی طرح لے حدیث میں ہے وَأَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَّا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا، کہ اگر کسی سے دوستی کر رہے ہو تو اعتدال کے ساتھ دوستی کرو، دوستی کرنے میں ایسا مت کرو کہ جو ہے اپنی راز کی بات ان کو بتا دو، اپنا سب جو ہے ان کے سامنے ظاہر کر دو، کیوں؟ ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور اگر کسی سے دشمنی کرتے ہو تو وہ بھی ہلکی ہلکی دشمنی کرو،
نرمی کے ساتھ دشمنی کرو، اعتدال میں رہ کر دشمنی کرو، دشمنی میں اتنا آگے مت بڑھ جاؤ کہ کل اگر ان سے صلح مصالحت ہو جائے، دوستی ہو جائے تو تم کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ ہر جگہ اعتدال برتنا ہے، میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ ابھی محرم کا مہینہ گزرا، بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے نبی کے خاص صحابی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، وحی لکھنے والے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے صالح محترم نسبتی بھائی ہیں، آپ کے خاص صحابی ہیں۔ اس لیے حضرت علی سے محبت کرنی ہے، مگر حضرت علی کی محبت میں حضرت معاویہ کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنی ہے، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں یزید کو کافر اور مشرک نہیں کہنا ہے، وہ بھی مسلمان تھا، ہاں ان سے غلطی ہوئی، دانستہ یا نادانستہ ان کی غلطی کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، لیکن ان کو کافر مشرک اور برا بھلا کہنا یہ بھی مناسب نہیں۔ لہذا محبت میں بھی اعتدال برتنا چاہیے۔ حضرت علی حسین اور آل رسول سے محبت یہ تو ایمان کا جز ہے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر آل رسول کی محبت نہیں ہے تو ان کا ایمان خطرے میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آل رسول سے محبت اسی وقت ہوگی جب دوسرے جو ہے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، دوسرے صحابہ کو گالی گفتہ کیا جائے، دوسرے صحابہ کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ قابل تعظیم، قابل احترام ہیں۔ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ ان کے لیے بڑے اونچے اونچے القاب بیان کیے ہیں کہ ہم الراشدون، ہم الفائزون، ہم المفلحون، کہ یہی صحابہ حق پر ہیں، یہ رشد و ہدایت پر قائم ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں، چاہے وہ آل رسول میں سے ہو یا جو ہے کوئی حبشہ کا رہنے والا ہو، یمن کا رہنے والا ہو، قبیل دوس کا رہنے والا ہو، جہاں کا بھی رہنے والا ہو، والذین معہ، صحابہ وہ ہیں جو نبی کے ساتھ رہے۔ اس لیے صحابی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایمان کے ساتھ ملاقات کر لیا ہو، ایک مرتبہ بھی مصافحہ کر لیا، نبی کی صحبت میں ایک مرتبہ بھی ایمان کے ساتھ بیٹھ گیا، والذین معہ، وہ نبی کے ساتھ والا ہو گیا، وہ صحابی ہو گیا۔ اب اس صحابی کی تعظیم، ان کی عظمت، ان کی جو ہے شان کو اپنے دل میں بیٹھانا یہ ضروری اور فرض ہے۔ لہذا تمام صحابہ کے ساتھ عقیدت رکھنی ہے۔ والذین معہ، تمام صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اشداء علی الکفار، یہ دشمن کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اور ان کو تم کبھی رکوع میں دیکھو گے، کبھی سجدے میں دیکھو گے، وہ ہمیشہ اللہ کی رضا، اللہ کے جو ہے فضل، اللہ کی عنایت کے تلاش میں رہتے ہیں۔ لہذا جو ہے حضرت حسین حسن سے محبت کرنی ہے، حضرت علی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنی ہے، مگر ان کی محبت میں کسی صحابی کی طرف انگلی اٹھانا، کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا، یہ کسی طرح اسلام میں اجازت نہیں ہے، یہ اعتدال کے خلاف ہے۔ اللہ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے، وسطاً میانہ رو امت بنایا ہے۔ کسی کی محبت میں کسی کی شان میں گستاخی کرنا یہ کسی بھی طرح سے مناسب اور زیبا اور جائز نہیں۔ آج دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ظاہر کرنے کے لیے نعوذ باللہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کی ایک بڑی جنگ ہوئی آپس میں، لیکن کبھی بھی حضرت علی نے حضرت معاویہ کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ معاویہ جہنمی ہے نعوذ باللہ، معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے نعوذ باللہ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، برے ہو گئے، کبھی انہوں نے نہیں کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے جو ہے مقتولین کہاں جائیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا جنت میں۔ کہا اور ان کے مقتولین اور شہداء کہاں جائیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے شہداء بھی جنت میں جائیں گے، ان کے شہداء بھی جنت میں جائیں گے۔ اس لیے ان کے آپس میں جنگ ہونے کے باوجود کبھی ان دونوں میں سے کسی نے کسی کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ لہذا آج اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت میں حضرت معاویہ کو برا بھلا کہے، وہ صحابی رسول تھے، یہ تو کسی بھی طرح مناسب نہیں، جائز نہیں۔ یہاں تک کہ یزید کو بھی کوئی کافر مشرک کہے یہ بھی جائز، وہ بھی مسلمان تھا، تابعی تھا، صحابہ کی اولاد میں سے تھا، وہ بھی جو ہے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا۔ ہاں ان سے بہت بڑی چوک ہو گئی، اللہ جانے جان کر ہوئی نہ جانے میں ہوئی، لیکن ان کی سزا وہ بھگتے گا، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے ان کو جو ہے کافر مشرک نہیں کہا جائے گا۔ اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں یہ بہت چل رہا ہے، جو ہے کچھ ایسے شیعوں کے خریدے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے بھی کہتے ہیں اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں اگر کوئی صحابی تھے جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک علمی شخصیت، علمی صحابی تھے، ان کا کام دن رات پڑھنا پڑھانا تھا، وہ کسی کی حمایت میں نہیں تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا ٹائم آتا ہے تو میں حضرت علی کے پاس چلے جاتا ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے، اور جب کھانے کا وقت آتا ہے تو حضرت معاویہ کے دسترخوان میں چلے جاتا ہوں، اس لیے کہ وہاں زیادہ عمدہ کھانا ملتا ہے۔ وہ اس جو ہے مزاج کے صحابی تھے، لیکن بہت بڑے محدث تھے، تقریباً 5000 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہے۔ آج ہمارے پاس جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے آئی ہوئی ہے، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے ان حدیثوں کی روایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی یہ خصوصیت تھی کہ اللہ کے نبی جب بھی ان سے ملاقات کرتے، جب بھی آمنا سامنا ہوتا ان سے مصافحہ ضرور کرتے، یہ اور کسی کے ساتھ خصوصیت نہیں تھی کہ ہر مرتبہ مصافحہ بھی ہو۔ ہم لوگ بہت مرتبہ ملتے ہیں، سلام علیکم وعلیکم کا آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اسی طرح صحابہ بہت مرتبہ سلام کلام کرتے، ہر مرتبہ اللہ کے نبی سے مصافحہ کا موقع نہیں ہوتا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو ان سے مصافحہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ جنوبی تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سامنے سے آ رہے ہیں، اب ان کو ڈر ہوا کہ میں تو ناپاک ہوں، جنوبی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوگا تو آپ مصافحہ کریں گے، میں ناپاکی کی حالت میں جو ہے پاکیزہ شخصیت سے، ہمارے آقا و مولا سے جو سراپا پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، کیسے مصافحہ کروں؟ اس لیے وہ جلدی سے کھسک گئے، وہاں سے بھاگے اور نہا دھو کر پھر آئے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ابو ہریرہ تم کو میں اس وقت سامنے سے آتا ہوا دیکھا، پھر اچانک تم غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا، اس لیے میں غسل کرنے کے لیے چلا گیا تھا، میں نے سوچا کہ آپ میرے سامنے آئیں گے تو مصافحہ کریں گے اور میں ناپاک ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، جنابت کی حالت میں غسل تو واجب ہے لیکن ہاتھ ناپاک نہیں ہے، اگر کوئی مصافحہ کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، جنابت
کی حالت میں کھانا پینا مسافہ کرنا جائز ہے؟ تو آپ نے مسئلہ بتایا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اونچے درجے کے صحابی، اللہ کے نبی کے آنکھوں کا تارا، اللہ کے نبی کا چہیتا، ان کی شان میں بھی بعض لوگ جو ہے گستاخی کرتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں. کیوں؟ کہتے آل رسول کی محبت میں، حضرت علی کی محبت میں، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں. اسلام ایسی محبت نہیں سکھاتا. محبت تو کرنی ہے. میں نے اس سے پہلے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے جو ہے حضرت حسن حسین کے بارے میں فرمایا تھا، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر. واحب من یحبہما، اور جو بھی حسن حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں سے محبت کرے، اللہ تو ان سے محبت کر. اس لیے نبی کے خاندان یہ تو آنکھوں کا جو ہے ستارہ ہے، ان سے تو محبت کرنی ہی ہے، لیکن اعتدال میں رہ کر. ایسی محبت نہیں کرنی ہے کہ صحابی کو نبی کا مقام دے دیا جائے. ایسی محبت نہیں کرنی ہے کہ کسی کی محبت میں جو ہے کسی کی شان میں گستاخی کی جائے. میں آسام میں رہتا ہوں، وہاں کے لوکل زبان میں ایک مقولہ ہے جس کا مطلب ہے کہ باپ کے قبر کی زیارت کرنے چچا کے قبر کو رول کر مت جاؤ. یا ابا کی قبر کی زیارت کرنی ہے، ٹھیک ہے بھائی جاؤ، سامنے چچا کی قبر ہے، اب چچا کے قبر کے اوپر سے چپل پہن کر رون کر جو ہے جا رہا ہے باپ کی قبر کی زیارت کرنے. یہ غلط ہے. ابا کے قبر کی زیارت ضرور کرو، لیکن چچا کے قبر کا بھی کچھ احترام کرو، ان کے قبر کے اوپر سے مت چلو. اس لیے ہمارے دل میں جو ہے تمام صحابہ کی محبت ہونی چاہیے. ہر جگہ ہم کو اعتدال میں رہنا چاہیے، ہر جگہ میانہ روی میں رہنا چاہیے، ہر جگہ ہم کو اس طرح رہنا چاہیے کہ ہم قیامت کے میدان میں گواہ بن سکیں. ابھی میں نے بتایا گواہ وہی آدمی بنے گا جو نیوٹرل ہو، گواہ وہی آدمی بنے گا جو میانہ رو ہو، نہ بہت زیادہ اپنا ہو اور نہ بہت زیادہ دشمن ہو. اگر باپ بیٹا کی گواہی دے اس کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ بہت قریبی اور اپنا ہے. اور اگر ایسے آدمی کو آپ نے میرے خلاف گواہ بنا دیا جن سے میرا 5 مقدمہ کورٹ میں چل رہا ہے، تو ان کی گواہی کا بھی کورٹ میں اعتبار نہیں ہوگا. میرا وکیل کہہ دے گا کہ یہ اس لیے گواہی دے رہا ہے کہ ان سے دشمنی ہے، اسی کورٹ میں 5 مقدمہ ان کے ساتھ چل رہا ہے. تو گواہ نیوٹرل آدمی ہوتا ہے، معتدل آدمی ہوتا ہے. ہمیں امم سابقہ پہلی امتوں کے جو ہے خلاف ان کے نبیوں کے حق میں جو ہے گواہی پیش کرنی ہے. میدان محشر میں یہ بہت اونچا مقام ہمارا ہوگا. اس لیے ہمارے مزاج میں اعتدال ہونا چاہیے ہر جگہ. ابھی الیکشن آنے والا ہے، وہاں بھی اعتدال ہونا چاہیے. کسی پارٹی کے لیے ایسا جو دیوانہ نہیں بن جانا چاہیے کہ لگ رہا ہے یہی ایم ایل اے بن رہا ہے، لگ رہا ہے یہی ایم پی بن رہا ہے. جیسا کہ ہمارے لوگ ایسا دیوانہ مستانہ بن جاتے ہیں کہ وہ ایم ایل اے صاحب تو مسافہ کر رہے ہیں اور یہ 2 دیوانے اس طرح دیوانے بن گئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے لڑنے مرنے گھرنے کے لیے تیار. یہ اعتدال کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، جدھر رجحان ہے ادھر کام کرو، مگر ایسا دیوانہ مت بنو. وہ ایم ایل اے تمہارا جس کے لیے تم مر رہے ہو وہ کل تم کو پوچھنے والا بھی نہیں. اس لیے تم ایم ایل اے نہیں بن رہے ہو، تم ایم پی نہیں بن رہے ہو. اس لیے ہر جگہ اعتدال. گھر میں ابھی میں نے بتایا جو ہے ماں اور بیوی کی مثال کہ وہاں پر بھی اعتدال میں رہنا ہے. بیوی کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ دونوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، دونوں کا حق ادا ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آل رسول سے محبت نہیں ہو سکتی ہے جب تک حضرت معاویہ کو اور حضرت ابو ہریرہ کو بلا بلا نہ کہا جائے. آل رسول سے بھی ہم کو محبت کرنی ہے، خاندان رسول کو ہم کو اپنے سر کا تاج سمجھنا ہے. لیکن اگر آل رسول اور خاندان رسول کا کسی صحابی سے کوئی جھگڑا کوئی اختلاف ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس صحابی کو ہم کو برا بھلا کہنے کا حق نہیں. اس لیے کہ انہوں نے خود برا بھلا نہیں کہا. حضرت حسن حسین نے کبھی حضرت معاویہ کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی حضرت معاویہ کو
کافر فاسق نہیں کہا، کبھی حضرت ابو ہریرہ کو خائن نہیں کہا. تو لہذا ہمیں بھی اعتدال میں ہر مسئلے میں رہنا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اس امت محمدیہ کو ایک معتدل میانہ اور نیوٹرل امت بنایا ہے. اس کے اندر میانہ روی ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. کسی بھی مسئلے میں ایسا دیوانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف دیوانہ بن کے دوسرے طرف کا حق ادا کرے، ایک کی حمایت میں، ایک کی محبت میں دوسرے کو کی شان میں گستاخی کرے، دوسرے کو گالی گپتا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے خاندان رسول سے بھی محبت کرنے والا بنائے، اور تمام صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے چہیتے تھے ان سے بھی ہم کو محبت اور عقیدت کرنے والا بنائے. اور کسی کی شان میں ادنا درجہ کی بھی گستاخی کر کے اپنا ایمان، اپنا دین غارت کرنے واسطے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.